مثال کے طور پر لوگوں نے یہ چیز چلا رکھی ہے کہ اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دوسروں کے ٹیمپلز کو، مندروں کو، دوسروں کی عبادت گاہوں کو توڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے عبادت گاہوں کو، دوسروں کے ٹیمپلز کو توڑنے کا حکم دیا۔ دیکھیے یہ موضوع میں اس لیے لے کر آ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ قرآن کریم کا جو پیغام میں نے بھی آپ کو سنایا تو ایک تو اس کی مناسبت سے، دوسرے یہ کہ جب ہم اسلام کا پیغام سناتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک عام پیغام اسلام کا دے دیں۔ اب وہ عام پیغام کیا ہے؟ وہ عام پیغام یہ ہے کہ آپ اسلام کی جو خوبی ہے وہ ذکر کریں۔ اب جب آپ اسلام کی خوبی ذکر کرنے لگتے ہیں تو سامنے والا یہ کہتا ہے کہ اسلام میں تو بہت ساری قید و بند ہیں، اسلام میں تو ہیومن رائٹس ہیں ہی نہیں، ہیومن رائٹس کا وائلیشن اسلام میں ہوتا ہے، یہ تو ایک فرسودہ نظام ہے، ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے، ہم اس آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم کو کیوں قبول کریں؟ آج اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ تو میں جو بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر سیرت کا کچھ لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے مطالعہ کرتے ہیں کہ انہیں وہاں سے کچھ چیزیں پک کرنی ہے، چیری پکنگ جس کو بولتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پاس ریسیپی کی، فوڈ ریسیپی کی کوئی کتاب ہے نا، اگر آپ فوڈ ریسیپی کی کوئی کتاب لیں اور اس سے ٹیررزم ثابت کرنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ فوڈ ریسیپی کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں یہ تو لکھا ہی ہوتا ہے کہ سبزی کاٹنی ہے اور اس کے بعد اس کو یعنی کرش کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے سبزی بھی ہٹا دی اور آگے جو لکھا ہے وہ بھی ہٹا دیا، صرف کاٹنے کا لفظ لے دیا۔ اب آپ کہیں دیکھو چاقو سے کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، تو فوڈ ریسیپی کی جو کتاب ہے اس سے بھی کوئی آدمی اگر آگے پیچھے کا کاٹ کر ٹیررزم ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگ سیرت کا، قرآن کا اس لیے مطالعہ کرتے ہیں کہ انہیں چیری پکنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اسلام کے اوپر اعتراضات کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو اس وقت مکہ کے علاقے میں بہت سے بت تھے، اور مختلف مکے کے علاقے میں نہیں بلکہ اس آس پاس کے پورے علاقے کے اندر بہت سے بت تھے، مندر تھے اور ٹیمپلز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو بھیجا اور ان ٹیمپلز کو مسمار کرنے کا، منہدم کرنے کا حکم دیا۔ لات، عزا، منات، ود، یہ سارے وہ بڑے بڑے ٹیمپلز تھے، بت تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، خالد بن الولید کو بھیجا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور ان ٹیمپلز کو توڑ دو۔ یہ بات سیرت میں لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہیں قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو بلا کسی وجہ کے توڑنا جائز نہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کیسے ریکنسیلیشن کریں گے، کیسے ان دونوں چیزوں کے درمیان آپ تطبیق دیں گے؟ دیکھیے قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم کی وہ آیت سورہ حج میں کہ جس آیت سے اللہ نے جہاد کو جائز قرار دیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت میں آگے ہے جنگ کا مقصد جو بیان کیا جا رہا ہے، جنگ کی جو حکمت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات، کہ اگر جنگیں نہ ہوتی، یعنی ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ دیا جاتا تو ظالم آ کر عبادت گاہوں کو مسمار کرتا۔ بیع وصلوات، بیع یعنی سینگاگز کو، چرچز کو، ٹیمپلز کو، اور اس کے بعد مساجد کو، مساجد کا لفظ سب سے آخر میں، تو سینگاگز کا ذکر کیا، ٹیمپلز کا ذکر کیا، چرچز کا ذکر کیا، آخر میں مساجد کا ذکر کیا کہ اس حکمت سے ظالم کے ظلم کا جواب دینے کے لیے جنگوں کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ کس مقصد سے؟ صرف مساجد کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ جو دوسری عبادت گاہیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ حج میں موجود ہے۔ تو ایک طرف قرآن نے یہ کہا کہ مساجد کے ہی نہیں بلکہ جتنی بھی اس جگہ پر عبادت گاہیں ہیں جہاں لوگ اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ وہاں جائیں گے اور اگر ظلم کا جواب نہیں دیا جائے گا تو ظالم آپ کے علاقے میں آئے گا اور ان ساری عبادتوں کو مسمار کر دے گا، ان ساری عبادت گاہوں کو منہدم کر دے گا اور لوگ عبادت کرنے کا اپنا حق کھو دیں گے۔ اس لیے جنگوں کو جائز قرار دیا گیا۔ ایک طرف تو یہ بات ہے،
دوسری طرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے فتح مکہ کے بعد. کیوں دیا ہے؟ لوگ اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد یہ کیا. اس لیے اسلام تو اس چیز میں بلیو کرتا ہے کہ مندروں کو توڑ دیا جائے. لہٰذا انڈیا میں جو مسلم بادشاہ آئے اور انہوں نے جو مندروں کو توڑا، پہلے تو یہی چیز ڈیبیٹیبل ہے کہ واقعی توڑا نہیں، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ مان لیا کہ توڑا، تو وہ اس لیے توڑا چونکہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور وہ اس کو جوڑتے ہیں کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. تو میں نے جیسے کہا کہ فوڈ ریسیپی سے آپ ٹیررزم بہت آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اسلام تو خیر روز اول سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس علاقے کے کیا حالات تھے اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ ان حالات کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، اگر آپ ہسٹری نہیں جانتے ہیں، تو آپ اسی طرح کے بلنڈرز کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کتنا پہلے؟ بہت پہلے، 600 سال پہلے تو حضرت عیسیٰ تھے، یعنی آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ تھے، تو آج سے 4000 سال پہلے حضرت موسیٰ تھے. اور تقریباً کئی صدیوں پہلے حضرت موسیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے، جن کی اولاد 12 قبیلے بنے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر ادھر آئے ہیں. تو حضرت یوسف کے والد ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے والد ہیں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو کئی ہزار سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے جن کا نام حضرت اسماعیل ہے، ان کو مکہ میں لا کر چھوڑا تھا. مکہ میں کچھ نہیں تھا، بے آب و گیا بستی تھی. اس پورے علاقے میں صرف مکہ ہی نہیں بلکہ اس پورے علاقے میں کوئی آبادی تھی ہی نہیں، دور دور. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آباد ہوئے. ان کی وجہ سے ایک قبیلہ جو یمن سے پانی کی تلاش میں شام جا رہا تھا، سیریا جا رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے تو وہ بھی وہیں رک گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، نبوت ملی، اور ان کی وجہ سے اس پورے علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اب جب یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تو یہاں اسلام چلا، توحید چلی، اور کتنے دن تک رہی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بھی 2500 سال کے بعد تک یہاں لوگ ایک اللہ کا نام لیتے رہے. یہاں کوئی مندر نہیں تھا، یہاں کوئی ٹیمپل نہیں تھا، یہاں کوئی بت نہیں تھا. یہاں تک کہ 2500 سال کے بعد مکے کے اوپر ایک ٹرائب ہے جس کا نام ہے بنو خزاعہ. بنو خزاعہ نے مکے کے اوپر حملہ کیا اور مکے کے اوپر قبضہ کر لیا. اور وہاں اس ٹرائب کا ایک لیڈر تھا جس کا نام تھا عامر ابن لحا. وہ اس مکے کا جو کعبہ ہے اس کا متولی بن گیا. متولی کہتے ہیں کیئر ٹیکر کو، کیئر ٹیکر بن گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ شام گیا، سیریا گیا، اور وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ 5 خصوصی بت ہیں کہ جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا سسٹم ہے. خامخواہ ہم اس خدا کو پوچھتے آ رہے ہیں کہ جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو تو 5 کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ ان بتوں کا ریپلیکا لے کر آیا اور کعبے میں اس نے لا کر ان کو نصب کر دیا. اور چونکہ وہ لیڈر تھا اور ان لوگوں کا زمانہ حضرت اسماعیل سے بہت دور چلا گیا تھا، 2500 سال کا گیپ آ گیا تھا، تو وہ جو تعلیمات تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ اتنی فریش نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ مکہ میں بت پرستی کا رواج ہو گیا. لیکن چونکہ اس زمانے میں بھی مکہ سینٹر تھا اس پورے علاقے کا، تو لوگ وہاں عبادت کرنے کے لیے آتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں بت رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس کا ریپلیکا بناتے تھے، اپنے اپنے علاقوں کے اندر جا کر نصب کر دیتے تھے. تو وہ پورا علاقہ جہاں ہمیشہ توحید رہی، جہاں ہمیشہ اسلام رہا، جہاں ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی جاتی رہی، جہاں ہمیشہ انبیاء کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جاتا رہا، وہاں 2500 سال کے بعد بتوں کو لا کر نصب کر دیا. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. حالانکہ وہاں بت
یا جتنے بھی ٹیمپلز تھے وہ سب لائے گئے تھے. ایسا نہیں کہ لوگ جو ہے وہ نیچرلی مشرک بن گئے ہوں، بلکہ وہ پورا علاقہ اسلام کا تھا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے وہ اسلام کا علاقہ تھا. وہاں کبھی بت پرستی نہیں ہوئی تھی، لیکن بت پرستی کو مسلط کیا گیا، لوگوں کو بے وقوف بنا کر مسلط کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ علیہ السلام نے اس پورے علاقے کو اس کی اصل کے اوپر لوٹایا، جو اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے. یہ وجہ ہے کہ ان بتوں کو، چونکہ وہ کعبے کے نام کے اوپر، کعبے کے بتوں کے نام پر ان کی پوجا اس علاقے میں ہو رہی تھی، اس لیے ان بتوں کو توڑا. ورنہ اگر یہی بات ہوتی، دوسرے مذہبوں کے عبادت خانوں کو اگر مسمار کرنا اسلام کا مقصد ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ تشریف لائے تھے، اور مدینہ میں آپ کے پاس حکومت تھی. وہاں یہودیوں کے سینگاگس کو نہیں توڑا گیا، عیسائی بھی ان کے اس علاقے کے اندر رہتے تھے، ان کے چرچز کو نہیں توڑا گیا، بلکہ ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے اور ان کے چرچوں کی اور ان کے سینگاگس کی حفاظت کی گئی. قرآن خود کہتا ہے کہ اگر جنگوں کا نظام نہ ہو اور ظالم کے ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے تو چرچوں کو، سینگاگس کو، ٹیمپلز کو اور مسجدوں کو لوگ مسمار کر دیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام بغیر کسی وجہ سے دوسروں کی عبادت گاہیں توڑنے کی اور ڈیمولش کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر جینیوئن ریزن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، تو بات الگ ہے. وہ اس سے بڑا جینیوئن ریزن اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ لوگ آئے باہر سے، بنو خزاعہ کے لوگ باہر سے آئے اور انہوں نے ایک ایسی جگہ جو ارض توحید ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جانا چاہیے تھا وہاں لا کر بت نصب کر دیے. تو بتائیے اس جگہ کو بتوں سے پاک کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اس جگہ کو اس کی اصل پر لوٹایا جائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی.